الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر السورة. اس سورت کی تفسیر کل بھی پیش کی گئی تھی، ترجمہ اور مختصر سی تفسیر. آج بھی شب قدر سے متعلق ہی کچھ چیزیں ہیں. فرمائے کہ جو شخص اس رات میں عبادت کرے تو اسے 1000 مہینے تک اعمال صالحہ میں مشغول رہنے کا ثواب ملتا ہے جن میں شب قدر نہ ہو، یعنی وہ 1000 مہینے جس میں شب قدر نہ ہو، اور کوئی شخص شب قدر میں عبادت میں مشغول رہے تو اس کا یہ عمل 1000 مہینے اعمال صالحہ میں لگے رہنے والے شخص سے افضل ہے. دوسری چیز یہ کہ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے. ایک رات جاگ کر عبادت کر لے اور 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب پا لے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک رات بھی کیا چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اور اس میں عبادت کر لینے سے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے. چند گھنٹے بیدار رہ کر نفسوں کو سمجھا بجھا کر عبادت کر لینا کوئی ایسے قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو. تکلیف ذرا سی اور ثواب بہت زیادہ. اگر کوئی شخص 1 پیسہ تجارت میں لگا دے اور اسے کروڑوں روپیوں کا نفع ملنے والا ہو تو کیا وہ شخص اس سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس کو کتنی خوشی ہوگی. اور جس شخص کو اتنے بڑے نفع کا موقع ملا پھر اس نے توجہ نہ کی، اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ پورا اور پکا اور بالکل محروم شخص ہے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا، یعنی نمازیں پڑھی، اللہ کی عبادتیں کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہے، خشوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے. علماء نے فرمایا کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ عبادت میں نہ لگے، تب جا کے اسے ثواب ملے گا. تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب شخص ہے. ایک حدیث میں ہے تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دن باہر تشریف لائے اپنے گھر سے، خیمے سے، اور فرمائے کہ میں اس لیے آیا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں کہ وہ کب ہے، کس رات میں ہے. لیکن فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی، یعنی اس کا وقت جو متعین تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن سے اٹھا لیا. اب یہ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر. شب قدر کی مسنون دعا جو حدیث شریف میں ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو مجھے کیا دعا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میری خطائیں معاف فرمائیے. دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی. نہ دنیا کی مال و دولت کا تذکرہ، نہ سکون کا، نہ راحت کا، نہ کھانے پینے کا، نہ بیوی بچوں کا کوئی تذکرہ، بلکہ معافی کی بات. دوستوں اصل بات معافی کی ہے. ہم اپنے اعمال پر، ہم اپنے عبادتوں پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ جنت کے اگر ہم مستحق ہوں گے تو فضل باری سے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کے معافی سے. دنیا کی ہر نعمت اور دولت ثروت بیکار ہے، اصل چیز معافی اور مغفرت ہے. اگر خدا نے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا تو دوستو اس سے بڑی کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی. کچھ احکام اور مسائل ہیں. شب قدر میں کوئی مخصوص عبادت نہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کوئی خاص عبادت ہے کیا؟ تو شریعت میں کوئی مخصوص عبادت شب قدر کی نہیں ہے.
جس عبادت میں دل لگے اس عبادت میں مشغول ہونا چاہیے. نمازیں پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، درود شریف پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، قضا نمازیں پڑھ لے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لے. جو ہو سکے اپنی بشاست سے ہم وہ عبادت کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. کوئی مخصوص عبادت اس رات کی نہیں ہے. دوسری چیز، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت تو اسے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو مغرب اور عشاء کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے، لیکن یہ سب سے ادنا درجہ ہے. ایک اور چیز ہے کہ لیلۃ القدر میں تمام رات جاگنا ضروری نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء سے لے کر فجر تک مکمل طور پر 1 منٹ سوئے بغیر جاگنا ضروری ہے، تبھی جا کے جو ہے شب قدر کا ثواب ملے گا. تو ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی اس رات میں گناہوں سے بچتے ہوئے اور دنوں کے بنسبت تھوڑی سی عبادت بھی کر لے، تھوڑی سی نیک اعمال کر لے، اس کو بھی لیلۃ القدر کی فضیلت کا حصہ مل جائے گا. بعض لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے نامہ اعمال میں ہزاروں مہینوں کا ثواب جمع ہو گیا، اب ہمیں سارا سال عبادت کرنے کی، مشقت کرنے کی، نیک اعمال کی ضرورت نہیں. حالانکہ لیلۃ القدر کی فضیلت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب کسی عمل کرنے یا گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں رہی. یاد رکھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر کی عبادت فرض یا واجب کے درجے میں نہیں آتی، اور پوری زندگی کے فرائض اور واجبات اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام شب قدر کی عبادت سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے شب قدر کی عبادت کے ساتھ حسب استطاعت دوسرے نیک اعمال اور شریعت کے ضروری احکام کا بجا لانا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا اپنی جگہ ضروری ہے. اسی طرح بہت سے لوگ اس رات میں مسجدوں کے اندر جمع ہو کر جاگنے، عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ اس رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کے لیے مسجدوں میں جمع ہونا شریعت سے ثابت نہیں ہے. بہت اچھی چیز ہے، مسجدوں میں جمع ہونا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، لیکن ضروری سمجھنا کہ مسجد میں اگر عبادت کریں گے تو ہی شب قدر کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. بعض لوگ شب قدر کی اکثر یا ساری رات تو کسی نہ کسی طرح جاگ کر گزار دیتے ہیں، لیکن صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا جماعت سے نہیں پڑھتے بلکہ اول وقت میں خود ہی پڑھ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، یا دن بھر کے اپنے فرائض منصبی، ملازمت وغیرہ میں کوتاہی کرتے ہیں. یہ تمام باتیں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھنا ضروری ہے. شب قدر میں جاگنا ضروری نہیں، وقت پر نماز پڑھنا، مردوں کو جماعت کا اہتمام کرنا، نماز میں خشوع حاصل کرنا اور اپنے فرائض منصبی کو پورا کرنا، یہ تمام چیزیں ساری رات جاگنے سے زیادہ ضروری ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس رات کی فضیلت نصیب فرمائے، اس رات کی عبادت نصیب فرمائے، اور زندگی میں بار بار ہمیں شب قدر نصیب فرمائے. جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.